بہت سارے اسلامی عقیدے ایسے بھی ہیں کہ جن کی حقیقت فی الحال ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، وہ ہماری نظروں کے سامنے نہیں، یا انسان کی ناقص عقل انہیں سمجھنے کے قابل نہیں۔ انہیں ہم بن دیکھے مانتے ہیں، ان کو ہم بن دیکھے مانتے ہیں، اور عقل نہ سمجھ پائے تو بھی دل کی گہرائیوں سے انہیں سچا مانتے ہیں۔ بن دیکھے اور بغیر تفصیلات کو سمجھے مان لینے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ ایمان بالغیب۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان بالغیب ہی معتبر ہے، بن دیکھے ایمان لانا ہی معتبر ہے، کیونکہ قیامت کے دن جب دیکھ لیں گے عذاب کو، سزا جزا کو سب دیکھ لیں گے، پھر تو سارے مانیں گے، پھر تو سب مانیں گے، لیکن اس وقت کا ماننا معتبر نہیں۔ آج جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، آج جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، آج جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں، آج جو جنت کا انکار کرتے ہیں، جو دوزخ کا انکار کرتے ہیں، جو شان رسالت کا انکار کرتے ہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، جب میرے محبوب کی شانوں کو دیکھیں گے پھر تو وہ پکاریں گے، اقرار کریں گے کہ واہ واہ کیا شان ہے، لیکن اس وقت کا ماننا معتبر نہیں ہوگا۔ ماننا ہے تو آج مانو، آج کا ماننا بہتر ہوگا، آج کا ماننا معتبر ہوگا۔ اور اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے۔ اس وقت تو پھر قادیانی بھی چترول دیکھ کے کہیں کہ نہیں نہیں، سچے نبی محمد عربی ہیں، سچے نبی تو یہی ہیں، لیکن اس وقت کا ماننا پھر کس کام کا؟ ماننا ہے تو آج مانو۔ یہ ایمان بالغیب ہے جو اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں پر ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، سب سے بڑا غیب تو رب ہے، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کی ذات پر دل کی گہرائیوں سے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی عبادت میں، کسی اعتبار سے بھی رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جناب والا ہم نے قیامت نہیں دیکھی لیکن ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے عذاب قبر نہیں دیکھا لیکن اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن ہم جنت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم فرشتے نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دوزخ بھی نہیں دیکھی لیکن ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے تو رسول اللہ کو بھی نہیں دیکھا لیکن ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ سارا ایمان بالغیب ہے، اور رب کی بارگاہ میں ایمان بالغیب ہی معتبر ہے، جو اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبروں کے مطابق رب کے دین پر ایمان بالغیب رکھتا ہے۔ آج تم بن دیکھے ان سب پر ایمان لے آؤ، کل جب تم ان سب کا انعام دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے حصہ عطا فرمائے گا۔ اب ان جو میں نے چیزیں بیان کی ہیں، ان میں ایک جو ہے وہ میزان پر ایمان ہے۔ میزان کیا ہے؟ وہ ترازو ہے جس پر نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ فرمایا اس دن جو ترازو ہے وہ حق ہے، فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فرمایا وہ کامیاب ہو گئے۔
جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے، اور جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا وزنی ہو گیا، تو وہ خسارے میں پڑ گیا۔ تو یہ ترازو بھی ہم نے دیکھا نہیں، دیکھا تو نہیں ہے نا بھائی، تو اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ خواہش کرتا ہے، اس چیز کا خواہش مند ہے، متمنی ہے کہ قیامت کے دن میرا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور گناہوں کا وزن کم ہو جائے۔ لیکن بندہ بشر ہے، ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے، کبھی بھول کر، کبھی جان بوجھ کر، کبھی قصداً، کبھی سہواً، کبھی ارادتاً ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہ جو ترازو والا معاملہ ہے یہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ تو قربان جائیں اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر، میرے آقا نے ہمیں ایسے اعمال دے دیے، حضور نے ہمیں ایسی تعلیمات دی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال بظاہر نہ ان میں کوئی مشقت ہے، نہ ان میں کوئی ہمارا مال خرچ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم ان کو کر لیں گے تو بظاہر تو وہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن ان کی برکت سے قیامت کے دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو آج کے خطبہ میں انشاءاللہ جو نیکیوں کا ترازو ہے، ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ وزنی اعمال کون سے ہوتے ہیں، کون سے وزنی اعمال ہیں جو کہ نیکیوں کے پلڑے کے وزن کو بڑھا دیں گے۔ تو اس کو آپ نے توجہ سے اول تا آخر سننا ہے، اور ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل بھی کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی بات